برڈز بائی ڈی ایچ لارنس. اور وسلنگ سے مراد ہوتا ہے سیٹیاں, اور پرندے سیٹیاں کب بجانا شروع کرتے ہیں؟ جو ہی بہار کے موسم کی آمد ہوتی ہے تو وسلنگ آف برڈ سٹارٹ ہو جاتی. اب اس میں ہم سٹارٹ کریں گے کوشچن نمبر 2 سے. دس از پیج 344, کوشچن نمبر 2. اس کے بعد ہم کریں گے کوشچن نمبر 4. یہ دو ہیں کوشچنس. Page 344, question number 2 of the chapter Whistling of Birds. Compare and contrast the spring season with winter in the light of the essay Whistling of Birds by D.H. Lawrence. کے جو D.H. Lawrence نے جو چیپٹر لکھا ہے Whistling of Birds, اس میں دو موسموں کا ایک تقابل پیش کیا گیا, ایک تقابلی جائزہ لیا گیا, تو وہ آپ بتائیں. In this essay, the writer gives a very vivid and clear picture of winter and spring. جو ہے ہمیں ایک بڑی واضح تصویر پیش کرتا ہے سردیوں کی اور بہار کے موسم کی. The writer gives us detail of both the seasons. دونوں موسموں کی تفصیلات بیان کرتا ہے. He describes the destructive effects of winter on the birds. ایک تو پرندوں پر جو تباہ کن اثرات ہوئے سردی کے. Then he tells of life activity brought about due to spring. پھر spring میں جو بھی ایکٹیویٹی ہوئی, جو بھی موسم خوبصورت ہوا, وہ بھی بیان کرتا ہے. تو رائٹر جو ہے اس نے یہاں پہ ایک اب یہ آپ ڈیفیکلٹ ورڈز میں ہی دیکھیں گے تو یہ ایک ورڈ ہے امیجز. امیجز یعنی اس نے تصویر کشی, ایک منظر کشی کی ہے ہمارے سامنے. دوسرا ورڈ ہے امپلائڈ, اس نے ٹیکنیک امپلائی کیا یعنی ایک طریقہ استعمال کیا ہے ہمیں سمجھانے کا. سجیسٹ, اور وہ ہمیں بتاتا ہے, بیان کرتا ہے ہمارے سامنے. کنٹراسٹ, کنٹراسٹ تقابلی جائزے کا. اور پھر ہے ورڈ ویوڈ. ویوڈ یعنی واضح تصویر پیش کرتا ہے. براٹ اباؤٹ, جو تبدیلی آئی موسموں کی تغیر سے. سسپینڈ, ایکٹیویٹی پرندے اپنی سسپینڈ کر دیتے ہیں. پہلی اس کی ہے ڈسکرپشن آف اسپرنگ. ان ونٹر کے جو ہی سردی آتی ہے, دیر از کولڈ, سردی ہو جاتی ہے. مسٹ, خنکی ہو جاتی ہے. اینڈ فاگ, دھند چھا جاتی ہے. برڈ, اینیمل اینڈ بیسٹ سسپینڈ دیئر ایکٹیویٹی, وہ اپنی ایکٹیویٹی, اپنے سرگرمیاں جو ہیں وہ روک دیتے ہیں. یہ ورڈ ہے سسپینڈ. اس کے بعد ہے دا فروسٹ, دے سیم فروزن اینڈ وداؤٹ لائف, وہ جم جاتے ہیں, بے حس و حرکت نظر آتے ہیں. فروسٹ ہیز کاز مچ ڈسٹرکشن, کوہر نے ان کو تباہ کر دیا. ان دس سویئر کولڈ اینڈ فروسٹ, انگلستان کی بڑی شدید سردی میں اور دھند میں. مینی برڈز ڈائی, بہت سے پرندے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ادرز آر ٹیریفائڈ اینڈ ونٹر اسٹنڈ. ونٹر اسٹنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سردی سے شدید چونک جانا, ڈر جانا, اس حد تک کہ بالکل شوق کی کیفیت میں چلے جانا, دھچکے میں چلے جانا. یہ ہے ورڈ ونٹر اسٹنڈ, یعنی سردی کی وجہ سے شدید شوق کی کیفیت میں چلے جانا. دے گو ٹو دیئر نیسٹ اینڈ ہولز, وہ اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں, گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں. گراؤنڈ از فلڈ ود دا ڈیڈ باڈیز آف دا برڈز, پرندوں کو جہاں دیکھیں ان کے مردہ جسم نظر آتے ہیں. انویزیبل برڈز آف پرے ایٹ دیئر ڈیڈ باڈیز, ان کی کھائی ہوئی لاشیں نظر آتی ہیں. انویزیبل, نہ دکھائی دینے والے یعنی غیر مرئی. اور پرے, پرے کا مطلب شکاری, شکار ہوئے ہوئے, موت کا شکار ہوئے ہوئے. اور انویزیبل جو کہ غیر مرئی, دکھائی نہ دینے والے. شیڈ آف, دا ٹریز شیڈ آف دیئر لیوز, اور درخت جو ہیں وہ اپنے پتوں کو شیڈ آف کر دیتے ہیں. دے آر ڈپرائیوڈ آف آل بیوٹی اینڈ چارم, اور یہ ہے ورڈ ڈپرائیوڈ کہ وہ تمام خوبصورتی سے ڈپرائیو, محروم ہو جاتے ہیں. دا ارتھ از اسٹرینگلڈ اینڈ مورٹیفائڈ. اب یہ ورڈ ہے اسٹرینگلڈ, سیکنڈ ورڈ ہے اس لسٹ میں. اسٹرینگلڈ ایسے لگتا ہے کہ زمین کا کسی نے گلا گھونٹ کے اسے پھانسی دے دی ہے. مورٹیفائڈ, زمین کو قتل کر دیا, اس کا دم گھونٹ دیا, اسے مردہ کر دیا. دیر از ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن ایوری ویئر, ہر طرف موت ہی موت ہے. دا وسلنگ آف برڈ کمز ٹو این اینڈ, پرندوں کی سرگوشیاں سردیوں میں غائب ہو جاتی ہیں. ایکٹیویٹیز آف آل برڈز اینڈ بیسٹ کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. اسٹینڈ اسٹل ہوتا بالکل رک جاتی ہیں تمام ایکٹیویٹیز, تمام ان کے حرکتیں. پھر ہے ڈسکرپشن آف اسپرنگ. وین ونٹر کمز ٹو این اینڈ اسپرنگ اسٹارٹس, پھر جو ہی سردی ختم ہوتی ہے تو بہار کا موسم کی ابتدا ہوئی. ان دا بگننگ دا برڈز ویلکم دا اسپرنگ ان اے اسٹیٹ آف فیئر, پہلے تو وہ خوف میں ہوتے ہیں.
they are not sure of the onset of spring. onset کا مطلب کیا ہے؟ ابتدا. انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ ONSET onset کے بہار کی ابتدا ہو گئی ہے. when spring comes it is full of life and activity. جو ہی بہار آتی ہے تو ان کے اندر پھر رونق اور چہل پہل آ جاتی ہے. nature turns over a new leaf of life. فطرت ایک زندگی کا نیا لبادہ اوڑھ لیتی ہے، یعنی سردی سے بہار کی طرف اور موت سے زندگی کی طرف آ جاتی ہے. دیر از فریشنس اینڈ گرینری ایوری ویئر. ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے. ایوری تھنگ ویئرز اے نیو آؤٹ لک. ہر طرف ایک نیا ظاہری شکل و صورت ہے. وارم اینڈ سودنگ ونڈز بلو فرام دا سی سائڈ. سمندر سے وارم یعنی گرم اور سودنگ پرسکون ہوائیں چلنے لگتی ہیں. دا وائس آف دا ٹرٹل از ہرڈ. کچھوے کی آواز سنائی دیتی ہے. دا ڈوز بگن ٹو کو. فاختہ بولنے لگتی ہے. دا فراسٹ میلٹس. کوہر پگھل جاتی ہے. اسٹریمز آر فل آف واٹر. چشمے ندی نالے پانی سے بھر جاتے ہیں. دا تھنڈر آف فراسٹ اینڈ پریشر آف کولڈ ٹوٹلی ڈسپیئر. اب کوہر کی گرج اور سردی کا جو دباؤ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. نیو شوٹس گرو اپ آن دا ٹریز. درختوں پر نئی ٹہنیاں پھوٹنے لگتی ہیں. فلاورز گیو آف سویٹ اسمیل. پھولوں سے ایک خوبصورت مہک آتی ہے. لیمبس بگن ٹو ڈانس آن 2 feet. اور میمنے بکری کے بچے اپنی ٹانگوں پر اچھلنے لگتے ہیں. دا ووڈ پیجنس بگن ٹو سنگ ود ہیپینس اینڈ ایکسائٹمنٹ. جنگلی کبوتر جو ہیں وہ گانے لگتے ہیں. دیر از لائف ایکٹیویٹی ہیپینس گلیڈنس. ہر طرف خوشی خوشی ہے. بلیک برڈ از فورس ٹو سنگ. کالے رنگ کا پرندہ جو ہے وہ بھی خوشی سے گیت گاتا ہے. دا فورس آف ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن ہیو بین ڈیفیٹڈ. تو اس سے ثابت ہوا کہ زندگی نے موت کو شکست دی. اے نیو کرنٹ آف لائف ہیز رن ایوری ویئر. اور ہر طرف زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی. ایک نئی لہر نے زندگی پر اپنا موت پر کو شکست دی اور زندگی کو جو ہے اس پر قبضہ کیا. اس کے بعد کوشچن نمبر 4 کا ہم نے تھوڑی سی لائنز ملانی ہیں. کوشچن نمبر 4 ہے. دس از پیج 346. وسلنگ آف برڈ شوز دا رائٹرز لو آف نیچر. تو یہ آپ نے کوشچن نمبر 4 اس کے اینڈ میں ملانا ہے جو ہم نے پہلے کوشچن پڑھا تھا. ڈی ایچ لارنس ہیز ڈسکرائب دا ڈسٹرکشن کازڈ بائی ونٹر. ڈی ایچ لارنس نے ایک تو تباہی بتائی ہے سردیوں کی. اینڈ بیوٹی براٹ اباؤٹ بائی اسپرنگ. اور بہار کی خوبصورتی. ہز ڈسکرپشنز آر ویوڈ. اس کی تفصیلات بڑی ویوڈ واضح ہیں. ون ہز کنونسڈ آف ہز لو آف نیچر. اور اس کی فطرت سے محبت پہ انسان کو یقین آنے لگتا ہے. اور وہ تفصیلات کیسے بتائی ہیں؟ The names of birds are at his fingertips. ایک تو اسے تمام پرندوں کے نام یاد ہیں جن کا وہ ذکر کرتا ہے. In the beginning he gives us detail of destruction. شروع میں وہ تباہی بتاتا ہے. He says that winter has killed and frozen everything. کہ سردی نے ہر چیز کو تباہ کر دیا. The birds like lapwings, starlings, thrushes and redwings, they are seen frozen. ان کے مردہ جسم دیکھے گئے. پھر اس کے بعد 3rd پیراگراف پہ آ جائیں. بٹ اسپرنگ برنگز لائف اینڈ ایکٹیویٹی. لیکن بہار جو ہے ان کی زندگی میں رونق لے آیا. دا سنو میلٹس. برف پگھل گئی. پلانٹس ٹریز اینڈ فلاورز گیو اپ سویٹ پرفیوم. اور پرندوں سے پرندے خوش نظر آنے لگے. پودوں اور پھولوں میں سے خوشبو آنے لگی. اس کے بعد بالکل لاسٹ پیراگراف جو ہے اس پیراگراف کی لاسٹ 2 لائنز. He presents this beauty of the spring by contrasting it with winter. اس خوبصورتی کو وہ سردی سے تقابل کرتا ہے. اس خوبصورتی کا all these details show his great love of nature. یہ تفصیلات ایسی ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ اس کو فطرت سے کتنی محبت ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں امپورٹنٹ شارٹ کوشچن آنسرز پہ. What fascinates the writer. یہ پیج ہے 408 شارٹ کوشچن آنسرز. رائٹر ہیز ویری کین آبزرویشن. اس کا بڑا مشاہدہ ہے. وسلنگ آف برڈ فیسینیٹس ہم. پرندوں کی جو سیٹیاں ہیں وہ اس کے اندر خوشی پیدا کرتی ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسے فطرت سے محبت ہے. وین ڈو دا برڈز بگن چرپنگ اینڈ وسلنگ. پرندے کب جو ہیں وہ چرپ کرتے ہیں اور وسل کرتے ہیں. سیٹیاں کب بجاتے ہیں. وین ڈو برڈز وسل اینڈ چرپ. کب سیٹیاں بجاتے ہیں. وین دا ویدر بیکمز وارم. جب موسم جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے. اسٹارٹ آف اسپرنگ. بہار کی ابتدا ہوتی ہے. آئس بگنس ٹو میلٹ. برف پگھلنے لگتی ہے. نیو شوٹس اپیئر آن دا ٹریز. درختوں پہ ٹہنیاں پھوٹتی ہیں. لائف ریوائوز ایوری ویئر. اور زندگی جو ہے وہ از سر نو اس کی ابتدا ہوتی ہے.
What does whistling of birds suggest? Whistles جو ہیں وہ کیا suggest کرتی ہیں؟ Whistling suggests death of death and start of new current of life. موت اپنی موت آپ مر گئی اور زندگی میں نئی لہر دوڑ گئی. It suggests nothing is constant. کوئی چیز مستقل نہیں ہے. It is a ray of hope and disappointment. یہ مایوسی میں ایک زندگی کی نئی کرن ہے. پھر ہے question number 4. How spring joys are related to humans and their happiness and the happiness of birds. کہ وہ خوشیاں جو بہار کے موسم کی ہیں ان کا انسانوں سے کیا تعلق ہے. تو رائٹر ہمیں بتاتا ہے that joys of spring are within us. کہ خوشی تو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے. When spring comes our inner joys burst forth. یوں ہی بہار آتا ہے تو ہمارے دل کی خوشی باہر نکل آتی ہے. We like to sing and dance. تو ہم خوشیاں منانا چاہتے ہیں. The joy in nature and our inner joys are interrelated. لہٰذا فطرت کی خوشیاں اور ہمارے دل کی خوشیاں ان کا باہمی تعلق ہے. Can life and death exist together? کہ کیا زندگی اور موت اکٹھے موجود ہوتے ہیں؟ تو اس کا آنسر نہیں میں ہے. They cannot exist together. وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. جہاں پہ زندگی ہے تو وہاں پہ موت نہیں ہے. Both are poles apart. ان میں بہت دور فاصلہ ہے. Life cannot exist in the presence of death. Both are opposite to each other. یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں, متضاد ہیں اور اکٹھے موجود نہیں ہو سکتے. What does whistling stand for or symbolize? ان کا ایک ہی مطلب ہے, stand for اور symbolize. کس چیز کی علامت ہیں, کس چیز کی طرف عکاسی کرتی ہیں. Whistling stands for life, activity, freshness, voices of birds. تو سرگوشیوں سے مراد ہے رونق, چہل پہل, پرندوں کی سیٹیاں, ایک نئے اسٹارٹ آف نیو ایرا, نئے دور کا آغاز. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرندے زندہ ہیں. The birds are alive. They are essential part of the world. دنیا کا ایک اہم حصہ ہیں. اور without their whistling everything seems colorless and lifeless. اگر ان کی زندگی نہیں ہے تو ہر چیز بے رونق اور بے جان ہے. اس کے بعد رائٹر نے اس میں similes اور میٹافرز کیا کیا استعمال کیا ہیں. سیملیز ہوتی ہیں تشبیہات, اور میٹافرز استعارات یا استعارے کیا استعمال کیے ہیں تاکہ اپنے امیجز ہمیں اچھی طرح پہنچا سکے. تو اس میں جو ہے میٹافرز اور سیملیز جو ہیں یہ والا ہے کوسچن نمبر 10. بلڈی کلوک آف برڈز, بیسٹ آف پرے, فار آف ڈارکنیس, اسپراؤٹنگ لیوز, بلاسمنگ فلاورز. بلڈی کلوک آف برڈز ہے پرندوں کے خوفناک خون سے بھرے ہوئے پر. بیسٹ آف پرے یعنی خوفناک درندے جو کہ پرندوں کو شکار کرتے ہیں. فار آف ڈارکنیس دور دراز گھپ اندھیرا. اسپراؤٹنگ لیوز پھوٹتے ہوئے پتے. بلاسمنگ فلاورز کھلتے ہوئے پھول. اس کے بعد ہے question number 11. How does the essay shows writer love of nature? The writer mourns the miseries of the birds. ایک طرف مصنف سوگ مناتا ہے کہ پرندے جو ہیں ان کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے سردیوں میں. مون ہوتا ہے اس بات کا, سوگ مناتا ہے. He is interested in the change of seasons. وہ موسموں کے تغیر میں دلچسپی لیتا ہے. Likes their beauty. ان کی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. Noise in nature. فطرت میں پرندوں کے شور شرابے کو پسند کرتا ہے. And the whistling of birds. پرندوں کی سرگوشیوں کو پسند کرتا ہے. This shows his love of nature. یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کو فطرت سے کتنی گہری محبت اور لگاؤ ہے. Name some of the birds. Name of birds mentioned in the essay. ایسے میں کن پرندوں کا ذکر ہے؟ بلیک برڈ ہے, تھرش ہے, ڈو ہے, پجن ہے. پھر ہے رائٹرز لو آف نیچر. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ رائٹر کو بڑی محبت ہے نیچر سے؟ رائٹرز لو فار نیچر کیسے پتہ چلتا ہے؟ یا واٹ از ہز فلاسفی آف لائف, اس کا زندگی کے بارے میں فلسفہ کیا ہے؟ فلاسفی آف لائف, زندگی کا فلسفہ. رائٹرز فلاسفی آف لائف از دا چینج از دی ایسنس آف لائف. زندگی میں سب سے اہم چیز تبدیلی ہے. He believes life and death are two sides of the coin of our life. زندگی اور موت, زندگی جو ہماری زندگی ہے اس کے یا حیات ہے اسی کے ایک ہی سکہ ہے, اس کے دو رخ ہیں, ایک رخ زندگی اور دوسرا موت. Life is a mixture of pleasure and mysteries. اسی طرح زندگی میں خوشیاں اور غم ہیں اور دونوں پہلو پائے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے امپورٹنٹ کوسچنز ہو گئے ہیں.